بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت عمر ابن اسبہ سے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ فرمایا، ایک غلام، ایک آزاد۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اچھی بات کرنا، کھانا کھلانا۔ میں نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، صبر اور سخاوت۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا، اچھے عادات۔ فرماتے ہیں، پوچھا، نماز کون سی افضل ہے؟ فرمایا، لمبا قیام۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، ہجرت کون سی بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ جو رب کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ جہاد کون سا بہتر ہے؟ فرمایا، جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، گھڑی کون سی بہتر ہے؟ فرمایا، آخری رات کا درمیانی حصہ۔ احمد۔ آپ کی کنیت ابو شیخ ہے، قبیلہ بنی سلمہ سے ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، چنانچہ آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم بنی سلیم میں رہے، خیبر کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہیں قیام کیا، یعنی اب تک ابو بکر صدیق اور بلال ایمان لا چکے ہیں۔ چونکہ حضرت علی بچے تھے، حضرت خدیجہ بی بی تھیں، اس لیے ان کا ذکر نہ فرمایا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں غلام و آزاد ہر قسم کے لوگ داخل ہیں، یعنی معنی زیادہ قوی ہیں، یعنی مسلمان کی خصوصی خصلتیں کیا ہیں یا کمال اسلام کیا ہے؟ یہ اسلامی اخلاق ہیں۔ اچھی بات میں کلمہ طیبہ، دین کی تبلیغ، لوگوں کو برائی سے سختی سے روکنا، نرم کلام سب شامل، اور کھلانے میں مہمان نوازی، مسافروں اور بھوکوں کا پیٹ بھرنا، بچوں کو پالنا سب داخل ہیں، یعنی ایمان کا نتیجہ اور پھل اور مومن کی علامت۔ صبر کی بہت قسمیں ہیں، عبادت پر صبر، گناہ سے صبر، مصیبت میں صبر، یعنی ہمیشہ عبادت کرنا، کبھی گناہ نہ کرنا، مصیبت میں گھبرا نہ جانا۔ ایسے ہی علم کی صحاوت، مال کی صحاوت، دین کی صحاوت سب اس میں شامل ہیں۔ اچھے خلق اللہ کی بڑی نعمت ہیں، یہ ہمارے حضور کو بطور معجزہ عطا ہوئے۔ رب فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق حسن وہ عادت ہے جس سے خالق بھی راضی رہے، مخلوق بھی، یعنی نفس کے معاملے میں درگزر اور معافی، دین کے معاملے میں صحت پکڑ۔ یعنی نماز کا کون سا رکن یا کون سی صفت افضل ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ارکان نماز آپس میں یکساں نہیں۔ قنوت کے معنی اطاعت، عاجزی، نماز، دعا، خاموشی اور قیام ہے۔ یہاں یا عاجزی یا خضوع مراد ہے یا قیام۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہے۔ خیال رہے کہ بعض کے نزدیک سجدہ افضل ہے اور بعض کے ہاں قیام افضل ہے۔ بعض کے خیال میں رات کی نماز میں لمبا قیام افضل اور دن کی نماز میں زیادہ سجدے بہتر، مگر امام صاحب کے یہاں لمبا قیام بہتر ہے، کیونکہ اس میں مشقت اور خدمت زیادہ ہے۔ یعنی اگر 1 گھنٹہ نوافل پڑھنے ہیں تو بجائے چھوٹی 20 رکعتوں کے لمبی 4 رکعتیں پڑھیں۔ یہ حدیث امام صاحب کی دلیل ہے۔ جن روایتوں میں زیادتی سجدہ کو افضل کہا گیا ہے وہاں کوئی خاص سبب ہے۔ ہجرتیں بہت سی قسم کی ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف، کفرستان سے دارالاسلام کی طرف، جہالت کی جگہ سے علم کے مقام کی طرف، علم سیکھنے کے لیے گناہوں سے، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی سب سے بچو، کہ یہ کہ الہجرت ہے۔ خیال رہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہو خدا کو بھی پسند نہیں۔ یعنی غازی میدان جہاد سے نہ جان سلامت لائے، نہ مال غنیمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاد میں جس قدر مشقت زیادہ اس قدر ثواب زیادہ۔ یعنی نفل کے لیے کون سا وقت بہتر ہے؟ فرائض کے اوقات کا سوال نہیں ہے، جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔
یعنی آخری تہائی رات کے 3 حصے کرو، اس کے درمیانی حصے میں تہجد پڑھو، گویا رات کے چھٹے حصے میں اسی وقت سحری کھانا، دعائیں مانگنا بلکہ استغفار کرنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور اس وقت جاگنا نفس پر شاق ہے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی گھر گھر کرے آوازہ، سونے والیو رب رب کر لو کھلا ہے دروازہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔